پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک نعرے کے منشور کے طور پر آگے چلتی رہی ہے، اور وہ منشور اور وہ نعرہ ملا ہے ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرف سے۔ وہ نعرہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے، اور اس کے بعد ہم یہ بھی ضرور سننا چاہیں گے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سیاست اور شخصیت آپ کی نظر میں کیسے ہیں؟ پلیز۔ بہت مہربانی امتیاز۔ جیسے کہ آج بھٹو صاحب کی 47 برسی ہے، اور مطلب ان کی شخصیت کے بارے میں آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت ایک تسلیماتی شخصیت تھی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان اپنے دور میں اگر دیکھا جائے تھوڑا سا ان کے وقت پہ، تو بہت اسپیڈلی ورک آؤٹ کیا انہوں نے ہر چیز کے اوپر۔ آج مطلب ان کی 47ویں برسی ہے، اور جب ان کو شہید کیا گیا، ماروائے عدالت قتل جو ہوا، وہ اس ٹائم ان کی ایج 51 ایئرس تھی۔ تو 51 ایئرس کی ایج کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ مطلب فیملی کو بھی چلا لیا، پاکستان کی سیاست بھی ہو گئی، پرائم منسٹر بھی ملک کے بن گئے، اور ملک کو آئین بھی دے دیا۔ اچھا، بھٹو صاحب جس حالات میں آئے اس ملک کے اندر، آپ کے سامنے آتے ساتھ ہی بنگلہ دیش کا واقعہ رونما ہوا۔ وہ چھوٹی بات نہیں تھی کہ پاکستان 2 لخت ہوا، مطلب ان وجوہات کی وجہ سے۔ اس کے باوجود ان کے اندر ایک کانفیڈنس دیکھیں، ان کا ایک جو ہے نا ولنگ دیکھیں ورک کرنے کا، کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی 73 میں پاکستان کو آئین بھی دے دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ جیسے 71 میں واقعہ یہ ہوا ہے، تو 72 کے اندر بھٹو صاحب اپنا انڈیا نے جب ایٹمی دھماکہ کیا، تو بھٹو صاحب نے مائنڈ بنا لیا، جی میں نے ایٹم بنانا ہے، ایٹم بم کے لیے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب آپ سوچیں، ایک ملک کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ایک سال بعد آپ جو ہے ایٹم بم بھی بنا رہے ہیں، دوسرے سال میں آپ ملک کو آئین بھی دے رہے ہیں۔ مطلب ایسی شخصیت جن کے اوپر اس ٹائم پہ بھی یہ باتیں، آج بھی لوگ الزام لگاتے ہیں، جی بھٹو صاحب کی وجہ سے ملک جو ہے 2 لخت ہوا۔ وہ حالات کچھ اور تھے، میرے خیال سینئر بیٹھے ہوئے جمیل بتائیں گے آپ کو۔ میں جو سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، عوام کے ساتھ رکھا، اور عوام کے ساتھ جوڑ کے رکھا، بالکل صحیح۔ اور اسی طریقے سے آگے چلتے رہے۔ ان کی پرسنالٹی ایک بڑا سحر انگیز پرسنالٹی تھی، اور اسی وجہ سے آج تک جتنی خارجہ پالیسی، آج تک اقوام متحدہ میں کسی نے جا کر وہاں پہ پیپر نہیں پھاڑے ہوں گے، پھاڑ کے اٹھ کے آ گئے جی اپنی بات منوانے کے لیے۔ کوئی اور لیڈر ایسی آج تک نہیں ہو سکا۔